Subscribe our YouTube channel and watch our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان پر بے انتہا انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کا شکر ادا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان پر کچھ احکام کو نازل فرمایا ہے، کچھ چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے کہ اگر تم ان چیزوں کو کرتے رہو گے تو جو میری نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوتا رہے گا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، کہ اپنی ذمہ داری میں لیتے ہوئے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری عبادتیں ہیں روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے کے فوراً بعد ایک چیز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ نماز ایسی ہی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سے بہانوں پر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ نماز تو ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ جنگ کے اندر بھی سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ اس موقع پر بھی حکم یہ ہے کہ آدھی فوج دشمن کے ساتھ جنگ کے اندر مصروف رہے اور آدھی فوج جو ہے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد یہ نماز ادا کر لے تو یہ فوج آگے چلی جائے اور جو دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے وہ فوج آ کر نماز ادا کرے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جنگ کے موقع پر کیسے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے نماز ادا کرے، اور اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز ادا کرے۔ رکوع سجود پر اگر قادر نہیں ہے، رکوع سجدے کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں وہ نماز ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو گیا، اور یہ تو چلو بیماری کی اور عذر کی بات ہے، بلا عذر کے ہم بازاروں میں کھڑے رہیں گے، گلیوں میں کھڑے رہیں گے، اپنے گھروں پر بلا وجہ بیٹھے رہیں گے، لیکن اللہ اکبر مؤذن پکارتا ہے، 5 وقت پکارتا ہے، اور ہم جو ہے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو ہے ذرا سا اثر نہیں ہوتا کہ یہ منادی جو ہے یہ آواز کس کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمہیں پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، جو تمہیں کھانے کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، تمہارے جو ہے پینے کے لیے پیاس بجھانے کے لیے جس نے پانی کو پیدا کیا ہے، اس احکم الحاکمین کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔
اور حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کہنے جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اس کو جو ہے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے دروازے تک آ جائے اور اس کی بات کو سن لے۔ اس سے جو ہے گرے ہوئے درجے کا ایمان اور کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں۔ سوچنے کی بات ہے، جنت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے بھیج دیں گے، وہ تو ایک بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جن احکام کو ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے، اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے، ہم ان کو ادا نہیں کریں گے، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں؟ وہ الگ بات ہے کہ اپنے دریائے رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئیں گے تو میرے دوستو گاڑی آگے بڑھنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جو سب سے پہلا سوال انسان سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اولی پرشش نماز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ روز حشر کے دن محشر کے دن میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی شخص کی نماز درست نکل آئی، جس طرح کس طرح کر کے اس کی نماز کا معاملہ فائنل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے جو ہے جو دوسرے اعمال ہوں گے ان کے اوپر جو ہے بس سرسری سی نظر ڈالیں گے، اس کے طور سے جو تمام منازل ہوں گی وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر نماز کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، نماز کے اندر کمی نکل گئی، نماز کے اوپر پکڑ آ گئی، تو پھر میرے دوستو آگے کی جو تمام منازل ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور نماز پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اپنی ذمہ داری پر معاف فرما دیں گے، جنت کے اندر اس کو داخل فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز کی کتنی بڑی برکات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے، جو صحابہ تھے، وہ تمام اپنی ضروریات کو اس نماز کے ذریعے سے پوری فرما لیا کرتے تھے۔ کسی کو اگر کھیت کے اندر بارش بھی کرانی ہوتی تھی تو ادھر 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ کے سامنے عرض کرتا، اپنی فریاد کو رکھتا اور اپنی ضرورت کو رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، کبھی فلاں کے پاس جائیں گے، کبھی فلاں کے پاس جائیں گے، لیکن اگر نہیں جائیں گے تو اللہ کے در پر اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو ہے زندگی وہ پریشانیوں کے اندر جو ہے مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور باریک باریک مسائل بھی نہیں، اگر موٹے موٹے جو اعمال ہیں، اللہ نے جو فرائض جو ہے انسان کے اوپر، انسان کو جس فرائض کا مکلف بنایا ہے، اگر ان کو بھی پورا کرنے والا بن جائے تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ جو ہو ابراہیم سا ایما آج بھی پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اگر ابراہیم والا ایمان ہو جائے تو آج بھی جو ہے انسان آگ کے بیچ میں سے گزر جائے گا اور آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن ہم کر کے تو دکھائیں، ہم اللہ کے بن کر تو دکھائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس نے اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگ گئے، تو پھر جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے اللہ بغیر کہے جو ہے اس کو، ہماری خواہشات کو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما دیتے ہیں۔
تو اس لیے آج کے ماحول کے اندر، جس ماحول میں مسلمانوں پر آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہے، آپ انشاءاللہ ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے میری پریشانیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ایسے آئے گی جہاں سے آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی روزی کے انتظامات بھی ایسی جگہوں سے فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہوں سے اللہ اس کی روزی کے انتظامات فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آج جو ہے ہماری کوئی پہچان ہی نہیں رہی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، نہ ہمارے جو ہے جسم پر اسلامی لباس ہے کہ جس سے پہچانا جا سکے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ کسی کو سلام کرو تو سلام کرتے ہوئے بھی جو ہے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ اس کو سامنے والے کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، چونکہ اس کے اندر کوئی بھی نشانی ایسی نہیں ہے کہ جس سے وہ مسلمان ظاہر ہوتا ہو۔ مسلمانوں کا جو تشخص ہے، اسلامی جو نشانات ہیں کہ جس سے انسان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ ساری نشانیاں آج ہم نے ختم کر دی ہے۔ ہمارے کانوں میں اگر ہیں تو بالیاں ہیں، بڑی عورتیں بننے کا شوق جو ہے بھوت سوار ہو رہا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، نہیں یہ کہتا نہیں مجھے عورت بننا ہے، اور تو اور کانوں میں بالیاں جو ہے ڈالنی شروع کر دی۔ داڑیاں تو کٹواتے ہی تھے، بار بار داڑھی آ کے یہ کہتی ہے کہ تم مرد ہو، لیکن ہم اس کو بار بار کٹوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت ہیں، ہجڑے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ یہ داڑھی یہ اتنی سمجھدار تھوڑی ہے، یہ بھی اتنی سمجھدار ہے کہ یہ کسی عورت کے نہیں آتی بلکہ مرد کے آتی ہے، اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم مرد ہو۔ جتنے نبی گزرے ہیں تمام نبیوں کی سنت ہے، کسی نبی نے داڑھی نہیں کٹائی، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، تمام انبیاء کی ایک مشترکہ سنت ہے یہ داڑھی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایران سے ان کے پاس وفد آیا، کوئی کسی کام سے اپنی جو ہے بات کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ کی طرف سے وفد آیا، تو اس کے اندر داڑھی کٹے ہوئے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، دوسرے جو ہے ذات کے لوگ تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ گھما لیا۔ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئیں گے اور اپنے امتیوں کو، اپنے جو ایمان والے ہوں گے ان کو جو ہے حوض کوثر مرحمت فرما رہے ہوں گے، ان کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایک آدمی آئیں گے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اگر اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس کی طرف سے گھما لیا، اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیر دیا کہ جا تو میرا امتی نہیں ہے، تو نے میرے جو ہے احکامات پر عمل نہیں کیا، میری سنت کو تو نے جو ہے اس طرح کے نیچے موڑ کے رکھ دیا اور اس کی طرف سے منہ گھما لیا، تو ہمارا کیا حال ہو؟ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آج جو ہے ہم نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ مذاق نہیں ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے انسان کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مردے کا عذاب دنیا والوں کو دکھا دوں تو مجھے ڈر ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ لوگوں کو دکھا دیا جائے، لیکن میں اس لیے نہیں کہتا کہ اگر لوگوں کو مردے کا عذاب دکھلا دیا جائے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ تو میرے دوستو، نماز ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ نماز تو ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آدمی اگر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اسلام صحیح نکل جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، سبھی سے جو ہے درخواست ہے، گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے زندہ کریں، اپنے جو ہے مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے سے، اپنے سجدوں کے ذریعے سے زندہ کریں، تاکہ اسلامی تشخص باقی رہے اور اسلام کا جو دبدبہ ہے وہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔